مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا دکھاوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو پہلے تو شیطان اس کو اس نیکی سے روکتا ہے، جب انسان نہیں رکتا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تو دنیا کو دکھا رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، تو اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، اور اگر دل میں خیال آئے کہ میں تو ریا کر رہا ہوں تو ان خیالات کو بھی اگنور کریں، تھوڑے دنوں میں جب عادت ہو جائے گی تو یہ وسوسے آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ باقی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے، دونوں طرح کی حدیثیں، اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، شرح معانی الآثار میں حدیث ہے، اور ترمذی میں بھی ہے غالباً کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے۔ لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں یعنی اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور کننا متلفعات بمروطہن، صحابیات کہتی ہیں ہم نماز میں شریک ہوتے تھے، چادروں سے ہم لپٹی بھی ہوتی تھی، لا یعرفن من الغلس، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں پہچانتا نہیں تھا، تو یہ بھی ثابت ہے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ اگر کوئی رات کو تہجد میں اٹھا ہوا ہو، یا کوئی قوم ایسی ہو جو تہجد میں رات کو اٹھتی ہو، جیسے صحابہ کرام میں تو میجورٹی رات کو تہجد پڑھتی تھی، تو ان کے لیے تو اول وقت میں ہی فجر پڑھنا افضل ہے۔ لیکن جب ایسا نہ ہو، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز ہی 1% نہیں پڑھ رہے، تو تہجد کہاں پڑھیں گے؟ تو ایسے موقع پہ جماعت کی کثرت کے لیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہوں، فجر کو دیر سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جہاں دو حکمتیں ٹکرا رہی ہوں تو اس میں جماعت کی فضیلت والی حکمت کو شریعت نے یعنی ترجیح دی ہے۔ جیسے ایک عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ 1/3 رات تک عشاء کی نماز کو مؤخر کرو، لیکن مؤخر کیا نہیں، وجہ اس کی ہے کہ لوگ سو جائیں گے، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح فجر کو اگر جماعت میں اول وقت میں آج کل ہم پڑھنا شروع کر دیں تو لوگوں کے لیے پہلے ہی اٹھنا بہت مشکل ہے، اور لوگ جماعتوں سے نکلیں گے، یعنی جماعت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے احناف کا قول بہرحال یہی ہے کہ جماعت سے جب فجر پڑھنی ہو محلے میں تو لیٹ یعنی روشنی میں شروع کی جائے وہ نماز، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہو سکیں، یعنی لوگوں کو سہولت دینی چاہیے، لوگوں پہ مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے۔ البتہ رمضان میں چونکہ سب اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں، اس لیے پھر اول وقت میں پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ اب دیر سے پڑھنے میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، بلکہ اور لوگوں کو حرج اور لوگ تنگی میں مبتلا ہوں گے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر فجر کو اول وقت میں پڑھا جائے گا۔ لیکن نارملی جب جماعت مسجد میں قائم کی جائے تو فجر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ سورج نکل جائے، اتنی تاخیر ہو کہ جب جماعت کی نماز ختم ہو تو اتنا ٹائم باقی ہو کہ اگر کسی کی کسی وجہ سے نماز نہیں ہوئی ہے تو وہ وضو کر کے نماز کو لوٹا سکے، یعنی 10 سے 15 منٹ کا وقف، یعنی جب آپ سلام پھیریں نا فجر کا تو 15 منٹ یا 10 منٹ کم از کم باقی رہنے چاہیے سورج نکلنے میں۔ فرقان انڈیا سے، تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ اگر تعویذ کا مضمون یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے، توحید پر مشتمل ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے۔ تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے، ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں فلیتے پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں، نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو، آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ بھئی میں کشتی میں جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ، جا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہیں نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی کہ یہ بھی بڑا بوال ہے۔
یاسر بلال راولپنڈی سے، عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار تحفے یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں، کیا وہ تحفے یا پیسے لے لینے چاہیے؟ لے لینے چاہیے، فری پاکٹ میں آ رہے ہیں دے لیں۔ لیکن ان چیزوں میں آج کل ایک رسم بن جاتی ہے نا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا اگر کسی علاقے میں ہے تو پھر پہلے سے اعلان کر دینا چاہیے کہ جب بھی آپ کارڈ بنوائیں یا دعوت دیں، بھائی یہ سب فری پاکٹ کا ہے، پاکٹ نہ کہیں آپ ان کو، خالی فری کا ہے۔ تو پھوکٹ کا مطلب پھر کچھ اور ہوگا، وہ جو ہے نا پھوکٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بالکل ہی پھوکٹ ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کھانا پیک کر کے گھر میں لے جانا بھی شروع کر دیں۔ تو ان کو بتا دیں بھائی کوئی ہدیہ وغیرہ نہ لے کر آئیں، اگر خاندان میں آپ کی یہ رسم ہے۔ اور رسم کا مطلب ایسے پتہ چلے گا کہ کسی کو فری میں اس دعوت پہ جاتے ہوئے ذلت محسوس ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، عقیقے کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا۔ تو اس ذلت کو مٹانے کے لیے گفٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفٹ گیری ہے کہ ہم نے گفٹ دینا ہے، تو پھر ہمارے بچے کا جب عقیقہ ہوگا تو وہ بھی گفٹ لے کر آئیں گے، پھر کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس نے کم گفٹ دیا، ہم نے زیادہ گفٹ دیا۔ اگر کسی خاندان میں ایسی رسم ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اور یہ سود کے حکم میں ہے کہ ہم نے اتنا دیا تو وہ ہم کو زیادہ دے گا، یعنی ہم نے اس کو فار ایگزامپل 10,000 20,000 30,000 50,000 دیے تو اب وہ 60,000 دے گا، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ختم کر دینا چاہیے، گفٹ گیری ہے، یہ ختم کر دینی چاہیے۔ مائرہ صاحبہ نے پوچھا، میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا، کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے۔ بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے۔ تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو۔ تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا۔ اچھا بھائی، محمد اسلم انصاری بحرین سے، کیا پوری جائیداد وراثت میں تقسیم ہوگی یا صرف پیسے تقسیم ہوگی؟ پوری جائیداد ہوگی بھائی، صرف پیسے اگر ہم تقسیم کریں تو باقی کون لے کے جائے گا پھر؟ الیاس کوہاٹ سے، مفتی صاحب میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں سب لوگ با جماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہوگا؟ ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں یا مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں تو نہیں ہے صحیح ان کے پیچھے نماز، ان کو پڑھنے دیں، کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً یہ بات کسی بھی صحیح حدیث میں، بے غبار حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ ایک نماز کے اندر آپ نے دوسری نماز پڑھی ہو، ایک نماز کے ٹائم کے اندر دوسری نماز پڑھی ہو، سوائے حج کے موقع پہ۔ باقی اس پہ تفصیلی دلائل میں کچھ تو بیانات میں دے چکا ہوں، ایک تفصیلی کلپ اس پہ انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ وہ احادیث جس میں ملتا ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں اس طور پر کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت کے اندر داخل کر دیا، تو وہ حدیثیں یا تو اس موضوع پر صریح نہیں ہیں، اور اگر صریح ہیں تو صحیح نہیں ہیں، یعنی بے غبار حدیث ایک بھی ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں حج کے موقع پہ ایک الگ بات ہے، وہاں ثابت ہے۔ تو جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، کبھی کبھار، وہ بھی ہمیشہ معمول نہیں تھا، اور مغرب کو بھی مقدم کیا، یعنی مغرب کو آخر وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں، اس طرح سے جمع کرنا تو بے غبار طریقے سے ثابت ہے، وہ بھی کبھی کبھار، معمول نہیں تھا۔ لیکن جس طرح سے جو ظہر کو بالکل ہی ڈیلے کر دیا جائے اور عصر کو عصر کے وقت میں لے جا کے پڑھا جائے، یا ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لی جائے، اس بارے میں کوئی ہمارے سامنے بے غبار روایت موجود نہیں ہے۔ باقی میں انشاءاللہ اس پہ ریفرنسز کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ایک مکمل انشاءاللہ، جیسے میں نے عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروایا تھا اسی طرح ایک ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ کیا اونچی ہیل پہننا جائز ہے اور اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے؟ بھائی اونچی ہیل پہننا جائز ہے، اب یہ تو خواتین پہنتی ہیں، اب ان کی کیا مقدار ہونی چاہیے وہ خواتین کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی اونچی ہیل افورڈ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اتنی اونچی ہیل ہوتی ہے کہ چلا نہیں جا رہا ہوتا، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے،
بعض دفعہ ہیل کا سائز اس لیے بھی اونچا رکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی دھنائی کرنی ہو تو پھر طبیعت سے اس کی دھنائی ہو جائے، تو اس دھنائی کے لحاظ سے بھی سائز ہیل کا چینج ہو سکتا ہے۔ بھائی کو قرضہ دینے کے بعد ان سے تحفہ لینا جائز ہے؟ جو تحفہ وہ قرضہ لینے سے پہلے بھی دیتے تھے، جی جائز ہے۔ اگر وہ پہلے بھی دیتے تھے اس کا مطلب وہ دباؤ میں آ کے نہیں دے رہے۔ اگر بستی کے کچھ لوگ امام سے ناراض ہوں تو کیا اس کی امامت قبول ہوگی؟ امام ایک ایسی مخلوق ہے جس سے کبھی بھی محلے والے خوش ہوتے نہیں ہیں، کچھ خوش ہوں گے، زیادہ تر ناراض ہوں گے، تو وہ ایک ملامتی ہی چیز بیچارہ بنا رہتا ہے ہر وقت۔ لیکن بہرحال کوئی معقول وجہ ہے امام سے ناراض ہونے کی، معقول، خدا نخواستہ کوئی کرپٹ امام ہے، چوری چکاریاں کرتے ہیں خدا نخواستہ، یا چندے کے پیسوں میں گھپلے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ایسے شخص کو امامت سے معزول کر دینا چاہیے۔ باقی نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، جب تک توحید پرست ہے، مسلمان ہے، نماز ہو جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر نے 4 سال پہلے مجھے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تھی اور پھر کہیں سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی اس بات کو مان لیا، پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ پھر جب میں نے آپ کے بیان سنے تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی آپ کا بیان سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس وقت غصے میں کہہ دیا تھا، میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ آپ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے، اور قرآن نے کہیں بھی یہ فرق بیان نہیں کیا کہ اکٹھی دی ہوں یا الگ الگ دی ہوں، یہ فرق گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ سورہ طلاق میں تو بہت وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ طلاق تقسیم کر کے دیا کرو، طلقوہن لعدتہن، اور اس کی حکمت بھی اللہ نے بیان کی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تقسیم کر کے اس لیے دو کہ تاکہ رجوع کا حق باقی رہے، شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اگر اکٹھی دے دیں تو رجوع نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد اکٹھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو، کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں۔ حضرت رکانہ کی ایک بالکل ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے، اور اس کی جو صحیح حدیث ہے حضرت رکانہ کی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس سے تو اکٹھی 3 طلاقوں کا 3 ہونا پتہ چلتا ہے۔ تو اس بارے میں اہل حدیث حضرات نے بہت لفاظی کی ہے، بہت باتوں کو گھماتے ہیں، وہ کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیتے۔ جب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اس بارے میں کسی صحابی، ایک صحابی سے تو دکھا دو، جبکہ ہمارے پاس تو بہت سارے صحابہ کے فتوے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں علماء دیوبند نے یہ لکھا، فلاں علماء دیوبند نے، بھائی علماء دیوبند نے بھی اگر لکھ دیا تو غلط لکھا ہے۔ تو میجورٹی تو علماء دیوبند کی 3 طلاق کو 3 ہی مانتی ہے، تو غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ دلیل سے بات، دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے فلاں نے، اگر آپ نے ریفرنس دینا ہی ہے تو پھر چاروں مجتہدین کا دیں، اماموں کا دیں، جن کو پوری دنیا نے فالو کیا، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے تو کتنے سارے مسائل میں ان کا اختلاف ہے۔ تو اس لیے یہ آج کل کے جو علماء ہیں نا، ان کے اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر وہ اس میں پھر اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا 7ویں صدی میں، اس سے پہلے تو لوگ 3 کو 3 ہی کہتے تھے۔ علامہ طحاوی نے اگرچہ لکھا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں، لیکن آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام طحاوی کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے، جو شیعہ وغیرہ تو یہی کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ 3 ایک بھی نہیں ہوتی۔ تو اہل سنت والجماعت جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، ان کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ محمد ایوب خان حیدرآباد سے، اب لوگ جو فتویٰ لے لیتے ہیں اہل حدیث سے، پھر ساری زندگی ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کرتا ہے کہ یار ہم نے کام الٹا ہی کیا ہے کہ فتویٰ دے کے رکھا ہوا ہے ہم نے، حالانکہ زبان سے ہوش و حواس میں 3 طلاقیں انہوں نے نکالی ہوتی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں جب آپ طلاق نکال رہے تھے، کیا اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہے؟ تو فتوے تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جائیں گے آپ کو، آپ غامدی صاحب سے فتویٰ لیں تو وہ تو بالکل ہی آؤٹ قسم کا فتویٰ ملے گا آپ کو۔ تو ہر طرح کے فتوے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔